نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج سورہ بقرہ آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم مومنین کی صفات کو جان چکے ہوئے ہیں۔ آج ہم کافروں اور منافقین کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا انکار کیا، کفر کیا، سواء برابر ہے، یکساں ہے، علیہم ان پر، کہ انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہیں تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انکار کرنے والے کی صفت کی جا رہی ہے کہ جو کفر کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کا انکار کر دیتا ہے، اس کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم مہر لگا دی اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر علی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اس آیت میں ہمیں زیادہ یہ دیکھنا ہے کہ مہر کیسے لگ جاتی ہے۔ ختم مہر لگ جانا، سٹاپ لگ جانا، سیلڈ وہ کیفیت جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سفید روشن نقطہ آ جاتا ہے۔ اب جب ایک انسان بغاوت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مسلسل نافرمانی کرتا ہے اور انکار کرتا رہتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کفروا کا مطلب بتایا تھا کہ کفروا کا مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا، حق کو چھپا دینا، انکار کر دینا۔ تو کفروا کی حالت میں جب انسان آ جاتا ہے اور اس کے دل کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پہ جب انسان توبہ نہیں کرتا تو اس دل کو اوندھا کر دیتا ہے، اس کو الٹا کر دیتا ہے، اور پھر بھی انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر اس دل کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو ایک دم ختم نہیں کیا جاتا، ایک دم مہر نہیں لگائی جاتی، بلکہ انسان کے اپنے اعمال میں جب وہ مستقل مزاجی رکھتا ہے اپنے گناہوں اور بغاوتوں میں، تب مہر لگائی جاتی ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو اب دل کے اندر سے کفر نکل نہیں سکتا اور ایمان جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے، اور دل کی سیاہی کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ سیاہ نقطے جو ہیں وہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور سفید نقطے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں اور دل اوندھا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ مہر لگ جاتی ہے، تو پھر وہ انسان اس سزا میں آ جاتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر بھی اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، اور اس کے کانوں پہ بھی، کہ نہ ان کو حق بات سنائی دیتی ہے اور نہ ان کو حق بات دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کا آخر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم یعنی بہت بڑے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ عظیم، جیسے آپ کو ایک چھوٹا بچہ کسی چیز کو بڑا کہتا ہے تو ماں باپ کی نظر میں وہ چیز اتنی بڑی نہیں ہوتی، بچے کی نظر میں بڑی ہوتی ہے۔ ماں باپ کسی چیز کو بڑا کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بچے کی بیان کردہ چیز سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بزرگ کسی چیز کو بڑا کہتے ہیں تو وہ اور بڑی ہوتی ہے ہماری نظر میں، کہ واقعی کوئی نقصان ہے تو بڑا نقصان ہے۔ آپ سوچیں،
رب کائنات اللہ رب العزت ایک چیز کو بڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ عذاب بہت بڑا ہے، تو سوچیں وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آیت نمبر 8 میں ہم تھوڑا سا اور اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے۔ اور من الناسی بعض لوگ ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، وہ صرف اظہار کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت شروع ہو گئی ہے یہاں سے، اور پھر ان کی صفت کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، یعنی یہ دھوکہ وہ کسی اور کو نہیں دے رہے، یہ دھوکہ خود کے ساتھ ہے۔ اور پھر سزا کیا ہے، وما یشعرون اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں، حالانکہ اپنی دانش میں وہ دھوکہ اللہ کو دے رہے ہیں اور اس کے ایمان والے لوگوں کو دے رہے ہیں، مومنین کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دھوکہ خود ان کی ذات کے ساتھ ہے جس کا ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا اور پھر سزا کیا ملتی ہے کہ اللہ ان کے بیماری کو بڑھا دیتا ہے، پس زیادہ بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، انہیں اللہ نے مرضاً ان کی بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب، کیوں؟ بما اس وجہ سے کہ کانو وہ تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا جھوٹ؟ کہ وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے مگر وہ ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے تھے، اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ علیم وہ دردناک المناک عذاب ہے کہ جو دیکھا بھی نہ جا سکے، جس کو دیکھنے والا بھی برداشت نہ کر سکے، کہاں کہ ہم اس کو اپنے اوپر سہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا کر رکھے۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو، لا نہیں تفسدو تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما بے شک ہم، نحنو ہم تو، مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جب کبھی وہ کسی کے ساتھ فساد والے معاملات کرتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، جھگڑے ڈالتے ہیں، اور جب کوئی نصیحت کرنے والا ان کو نصیحت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی فساد نہیں ڈالتے بلکہ ہم تو صلح کر رہے ہیں۔ الا ہرگز نہیں، خبردار رہیے، انہم بے شک وہ ہی ہیں، مفسدون فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون اور پھر ایک اور سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، وہ فسادی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ الحمدللہ ہم نے آج 12 آیت تک پڑھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔